अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। अगर बात करें इस वक्त, आपको पता है बहुत सी बात हो रही है। पाकिस्तान मेंस क्रिकेट की बात करें, वुमेन क्रिकेट टीम की बात करें, इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है पाकिस्तान वुमेन्स टीम। मेंस टीम की अगर बात करूं तो ऑन द वे आयरलैंड इस वक्त जा रही है। किट भी रिवील की गई, फिर फिटनेस इश्यूज पे आपको पता है बहुत सी बात हो रही है काकुल के बाद। उसके अलावा बहुत सी चीजें इस वक्त चल रही हैं पाकिस्तान टीम में, चाहे सिलेक्शन को लेके हो, वर्ल्ड कप से पहले क्या स्क्वाड जो सा पाकिस्तान का तब्दील होगा नहीं होगा, बहुत सी चीजें इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं कह रहा हूं कि कश्मकश में, यहां तक कि बहुत से लोग इस पर बात करें। देखने वाली बात है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर किस तरीके से हमारे लड़के और खास करके आयरलैंड और इंग्लैंड की टीम में परफॉर्म करते हैं। मर्द और खवातीन क्रिकेटर्स की फिटनेस की किस कदर अहम है, आज ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट शो होगा, क्योंकि काकुल के बाद आपको पता है बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अंडर 19 क्रिकेटर्स की बात करूं, लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट की बात करूं, जो हमारे अनफॉर्चुनेटली यंगस्टर्स छोड़ के कहीं शॉर्टर फॉर्मेट्स के अंदर आते हैं, फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको अंडर 19 अंडर 17 लेवल से कैरी ऑन करके नेशनल लेवल तक लेके जाना कितना जरूरी है और क्या क्या चीजें उसके लिए जरूरियात होती हैं। आज बड़ा जबरदस्त हमारा प्रोग्राम होने वाला है। हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। विमेन क्रिकेटर्स की भी आपको पता है मिलिट्री एकेडमी के अंदर काकुल में उनका ट्रेनिंग कैंप वर्ल्ड कप से पहले लगना है। मेंस के ऊपर जो ट्रेनिंग कैंप हुआ, मसल्स जो उनसे कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इश्यूज आए, इंजरी भी हुई, उस पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हुए। देखने वाली बात है कि वुमेन क्रिकेट टीम का जो काकुल में ट्रेनिंग कैंप है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान वुमेन्स टीम का दौरा इंग्लैंड, इस वक्त खिलाड़ियों का लेस्टर में प्रैक्टिस सेशन इस वक्त जारी है। बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है पाकिस्तान वुमेन्स टीम का। अगर बात की जाए तो हालिया जो आपको पता है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़ी क्वेश्चनेबल थी, लेकिन इंग्लैंड एक डिफरेंट साइड है। बात करें इंग्लैंड की तो आपको पता है टेस्ट नेशन है, वुमेन्स टेस्ट टीम उनकी अपना बड़ी स्ट्रांग आपको जानी जाती है, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड है। देखने वाली बात है पाकिस्तान टीम कौन सी अपनी हिकमत अमली अपनाएगी इंग्लैंड के खिलाफ। बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज होगी क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 के लिए भी तैयारी करनी है, जो कि बांग्लादेश में खेला जाएगा लेटर इस साल। लास्ट अगर बात करूं तो रूसी टेनिस स्टार आंद्रे रोफाल ने पहली मर्तबा मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम किया है। बड़ी बात है। अगर हम बात करें रशिया की, अगर बात करूं स्पोर्ट्स के अंदर, अगर बात करूं बहुत तगड़े आपको नाम यहां पर महसूस होते हैं। खास करके टेनिस की बात करें तो जो ग्रेट्स हैं टेनिस के, उनको जिस तरीके से यंगस्टर्स अब जो शिकस्त दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी मैं कहता हूं केस स्टडी है टेनिस स्टार्स के लिए। लेकिन इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करना चाहूंगा जो फिटनेस की मैंने बात की, सबकी नजरें इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट कैंप के ऊपर हैं, चाहे पाकिस्तान मेंस टीम की बात करूं, चाहे पाकिस्तान वुमेन्स टीम की बात करें। आपको पता है फिटनेस इस वक्त जो कैंप है वो हर जगह बात हो रही है कि कितना इंपॉर्टेंट था, क्या ये राइट टाइम था कि फिटनेस कैंप को जो ऑर्गेनाइज किया गया। मुझे स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स ज्वाइन करें, फिटनेस ट्रेनर हैं, इनको आप PTV की स्क्रीन पे देखते भी रहते हैं, बहुत से चैनल्स पे अपने तबसरे भी देती रहती हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रही है तमीना कोसर। अस्सलाम वालेकुम तमीना। बहुत शुक्रिया तमीना आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रही है अली रजा TGA, इनको कहते हैं फिजिकल फिटनेस कोच भी हैं, और इनसे हम बात भी करेंगे जब हम मेंस क्रिकेट की बात करें, मसल ग्रोथ की बात करें, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली अंडर 19 के लड़कों को आगे नेशनल लेवल तक नहीं लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तमीना आपसे स्टार्ट करूंगा। जैसे मैं इंट्रो में बात कर रहा था, इस वक्त मेंस का तो आपने देखा, बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपने बहुत अरसे के बाद एक फिटनेस कैंप आपने ऑर्गेनाइज किया ताकि आपको जज हो सके कौन सा लड़का इतना फिट है नहीं है, क्या फटीग कैरी कर रहा है नहीं कैरी कर रहा। क्या वो बिल्कुल ठीक टाइम पे लगा था, और क्या उस कैंप का फायदा क्या था और नुकसान कितना है था? क्योंकि आपने इसके बाद अभी आपने एक सीरीज खेली, आपने न्यूजीलैंड की, उसके बाद आपने आयरलैंड इंग्लैंड खेलने जाना है, साथ ही फिर आपने वर्ल्ड कप खेलना है, बैक टू बैक सीरीज थी। राइट टाइम तो नहीं था एज अ फिटनेस एक्सपर्ट, ठीक है, क्योंकि रिकवरी भी आपको चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि या तो अगर आप फिटनेस कैंप्स या बूट कैंप्स की बात करते हैं तो देन दे शुड बी फ्रीक्वेंट, ठीक है। फिर वो आप एक टाइम स्लॉट्स बनाते हैं, जैसे हम ट्रेनिंग्स करते हैं या सीजनल ट्रेनिंग, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्सरसाइजेज जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। एक नॉर्मल जो मर्द या औरत की ट्रेनिंग होती है, उस हिसाब से ये कि फिर अगर आपने वो करना था तो बिफोर दे कुड रिलैक्स, उससे पहले यानी अभी वो थोड़ी आप थकावट है आपकी, तो इसलिए बेहतर ये था कि ये इस टाइम पे ना होती, उससे पहले होती। और इवन अगर आपने थोड़ा असेस भी करना था कि किसका फिटनेस लेवल कितना है, तो उस हिसाब से आप उसके लिए एक और वर्कआउट प्लान या जो भी न्यूट्रिशनिस्ट या जो भी उनके ट्रेनर्स थे, ठीक है ना, वो उस पर वर्क कर लेते। तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल राइट टाइम नहीं था। बट अगेन ठीक है, यू कैन असेस, आपकी असेसमेंट हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर तो आपको लगा कि ये चीज़ कमी है, मतलब इस चीज़ में कमी है, तो फिर उसकी क्या कर सकते हैं अभी आप, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, टाइम बड़ा शॉर्ट है आपके पास, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। लेकिन ये कि अगर आपने करना है तो इन फ्यूचर फिर आप कर सकते हैं। अभी तो हमारी दुआएं हमारे सारी पता टीम के साथ हैं, और वो वुमेन्स टीम हो या मेंस टीम हो, तो हम यही दुआ करेंगे जैसे हमेशा करते हैं कि इंशाल्लाह वो कामयाब हों। लेकिन सिर्फ ये कि फिटनेस एक सीजनल चीज़ नहीं है कि आपने कभी कर ली और कभी आपने नहीं कर ली है।
بینگ اے اسپورٹس انڈیویجول ٹھیک ہے تو آپ کی فٹنس تو ریگولر ہونی چاہیے اینڈ اٹ شوڈ بی کنسسٹنٹ. وہ نیوٹریشن بھی آپ کی ویسی ہونی چاہیے, آپ کا ریسٹ پیریڈ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے, اور جو آپ کی یعنی جو اسکلز ہیں آپ کی, اب اسکلز ظاہری بات ہے کرکٹر کی ایک اسپیسیفک سیٹ اسکلز ہیں, ان پہ پھر کام کرنا بھی ضروری ہے. اگر تھوڑا سا علی رضا صاحب پہلے تو بتائیں نا, ٹی جی اے یہ کیا ٹیگ ہے یا آپ کا نام ہے؟ سر یہ تو ناموں میں کچھ نہیں رکھا, کام ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا آپ کو یاد کرے. میں تو آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے جتنے کرکٹرز ہیں, ایک تو یہ ہے کہ خوش نصیب ہیں کہ کرکٹر بننا, پھر خوش نصیب ہیں کیونکہ کافی ہمارے کرکٹرز ہیں جنہوں نے یہ بیان دیے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے لیے بہت اچھا مومنٹ ہے اور ہم اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں. ہم نے پاکستان آرمی جوائننگ دی اور وہاں ٹریننگ کی, کیونکہ وہاں میس کے کھانے کسی کسی کو نصیب ہوتے ہیں, تو اس میں الحمدللہ یہ بہت ہی زیادہ ایک ہمارے جو آرمی چیف صاحب حافظ منیر صاحب, ان کا جو پیار نظر آیا ان کے ساتھ, ان کا ایک جذبہ ایمانی وہ بڑا ہے میرے حساب سے جتنے بھی کرکٹر ہیں. کیونکہ دیکھیں ہمارے فرنٹ لائن پاکستان آرمی الحمدللہ آلویز, تو ان کے ساتھ جب آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو آپ کا مائنڈ کا جو ہے نا وہ ایک فوکس ہو جاتا ہے. آئی فیل دیٹ کہ ایک نارمل جگہ پر رہنا, ایک فوجیوں کے ساتھ رہنا, اس سے آپ کا مائنڈ پاورفل ہوتا تھوڑا سا اس میں, کیونکہ اگر میں فٹنس کیمپ پہ آنا چاہوں, اگر فٹنس کیمپ کی بات کریں, اسپورٹس مین کی اگر میں بات کروں اسپیسیفکلی, مسل گروتھ کو کہیں نہ کہیں آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, تیمینہ سے میں بات کر رہا تھا, کیونکہ جب آپ اتنی فٹیگ کیری کرتے ہو مسل گروتھ کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے اس کو ریلیکس کرنے کے لیے. ہمارے لڑکوں کا انفارچونیٹلی بریک ڈاؤن بھی ہوا, آپ کو پتہ سیریز کے اندر, پھر اسی چیز پہ ہوا کہ فٹنس کیمپ بڑے غلط ٹائم پہ لگایا گیا تھا. میں اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ مسل گروتھ کو ٹائم کتنا چاہیے ہوتا ہے, خاص کر کے اتنی انٹینس ٹریننگ کے بعد. میں سر آپ سے بات شیئر کروں, دیکھیں یہ کوئی گلی محلے کے لوگ نہیں تھے, یہ کرکٹر ہیں. جو کرکٹر ہیں نا یہ الحمدللہ پہلے ایک پاورفل ہے, اور پاکستانی آپ کرکٹر اگر آپ دیکھیں تو گلی گلی سے الحمدللہ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ یہاں کے بالر بہت فاسٹ ہیں. تو میرا خیال یہ تھا کہ میم کا جیسے ابھی بتایا میم نے کہ یہ غلط ٹائم پہ, ہاں پورا آل پاکستان ہے, کوئی صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں, مگر جہاں آپ کا نصیب ہے وہاں آپ پہنچتے ہیں, اور الحمدللہ رائٹ ٹائم میں رائٹ جگہ گئے ہیں الحمدللہ. پھر انشاءاللہ دیکھیں ہار جیت الگ بات ہے, مگر آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آرمی کے ساتھ کبھی بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھیجا گیا ہو, تو یہ بہت زیادہ ایک اچھی بات ہے میرے خیال سے. اور وومن کرکٹ جو سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے مجھے بہت خوشی ہے, تو اس حوالے سے وہاں ان کے مطابق جو انتظامات ہیں. کیونکہ اس پہ اگر تھوڑا تیمینہ میں آنا چاہوں اس وقت پاکستان, جب میں آپ سے آفر بھی بات کر رہا تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں نیشنل ٹیم کی, تو کیونکہ ان کے پاس بہت سے آپ کے پاس سبجیکٹس موجود ہیں جہاں پر ہم بات کریں, ہمارے پاس ٹرینرز ہیں, ہمارے پاس سائیکالوجسٹ موجود ہیں, کوچز موجود ہیں, سارے معاملات ہیں. لیکن جب میں بات کرتا ہوں ایک لڑکے کی جو کہ ایک بڑا ڈپرائیوڈ کمیونٹی سے آتا ہے, کسی بھی اپنا کھیلنے کے لیے, پاکستان انڈر 19 کی بات کروں, پاکستان نیشنل ٹیم کی بات کروں, یہاں تک پاکستان اے ٹیم کی بات کروں, جو بھی جہاں پر بھی ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ بڑے سٹیجز سے گزرتا ہے, نہ اس کو وہ نیوٹریشن ملتی ہے, نہ اس کو فٹنس ملتی ہے. ایک میں آپ سے بات تب بھی کر رہا تھا کہ جو انڈر 19 کا گیپ ہے اور خاص کر کے جو نیشنل ٹیم کا گیپ ہے, اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارے ایتھلیٹس, جسٹ ناٹ کرکٹ, ایتھلیٹس وہ گم ہو جاتے ہیں. گم کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں اس کا سب سے بڑا ریزن ہے کہ دیکھیں انڈر 19 ہو یا ایون آپ مڈ 20s ہوں یا سم تھنگ لائک دیٹ, لیکن اگر آپ کی نیوٹریشن یا آپ کی ڈائٹ پہلے ہی بہتر نہیں تھی, کیونکہ دیکھیں اسٹیمنا ڈزنٹ کم اوور نائٹ, یہ کوئی 2-3 ہفتے کی گیم نہیں ہوتی, اٹ ٹیکس ایئرز اینڈ پریکٹس. اب جن چیزوں پہ آپ کام کر رہے ہیں, وٹ ایور یور گولز آر, ٹھیک ہے کہ آپ بالر بننا چاہتے ہیں, آپ بیٹسمین بننا چاہتے ہیں, اور وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اگر وہ شروع سے ہی وہ سپورٹ نہیں ہے, وہ آپ کے لیے ایک راہ نہیں اس کے سامنے آئی ہے, تو پھر اوبیسلی آپ کیسے سکسیڈ ہوں گے. جو انڈر 19 کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, اب دیکھیں مسل ان کا آلریڈی ہے, کیونکہ آفٹر دی ایج آف 30 ٹھیک ہے نا, یو اسٹارٹ لوزنگ مسل میس. اور جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا بھی تھا, ٹھیک ہے, کہ مسل کو ریکوری کتنی چاہیے, عام جنرل زبان میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ یو نیڈ ٹو ہیو 48 hours to 72 hours مسل ریکوری. اب وہ کوئی بھی ایکسرسائز ہو, either you're doing strength training or either you're doing any sort of exercise, so you need to train, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی سچویشن میں, یعنی جب آپ چاہتے ہیں کہ جو آگے لوگ کام کریں انہوں نے ایک ٹائم پہ ریٹائرڈ ہونا جانا ہے, جو بچے ہیں جو انڈر 19 کھیل رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر ان کی سپورٹ ہی شروع سے ویسے نہیں ہے, ان کو آپ کہتے ہیں بیک گراؤنڈ سے اگر وہ سپورٹ نیوٹریشن دیکھیں, اب مینس ٹو سے کہ آپ کرکٹر بننا چاہ رہے ہیں, فار انسٹنس ہم اس اسپورٹس کو لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کی ایک پراپر ٹریننگ ہوگی اور آپ کی پراپر نیوٹریشن ہوگی, لیکن اگر آپ کے پاس وہ ہے ہی نہیں سپورٹ, تو آپ کیسے کر پائیں گے.
दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, क्योंकि बच्चे अगर आ जाएंगे, फॉर इंस्टेंस बच्चों ने अंडर 19 खेला, जैसे माशाल्लाह से कुछ अर्सा पहले मैंने देखा भी था, दे इवन विन इन एवरीथिंग, लेकिन कहने का मकसद है कि वो ज़्यादा अरसा चलेंगे नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो कोई टाइम पास गेम तो है नहीं ना कि आपने एक दफ़ा, हो सकता है एक दफ़ा वो कर जाएं, ठीक है ना, लेकिन लॉन्गर रन में वो कर नहीं सकते हैं, बिकॉज दिस नीड डेडिकेशन, दिस नीड्स अ प्लान. और इवन अगर आप बूट कैम्प या कोई ऐसी ट्रेनिंग्स भी करते हैं दैट इज़ लाइक हेल्पफुल, लेकिन वो आगे जाके लॉन्गर टर्म में काम नहीं करेगी, क्योंकि फिटनेस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सीजनल हो. फिटनेस लाइक यू हैव टू वर्क प्रॉपरली एंड कंसिस्टेंटली, ठीक है, वो आपकी न्यूट्रिशन हो या आपकी एक्सरसाइज हो, ये रिजीम आपने लेके चलनी है फॉर लॉन्गर टर्म. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं शायद इस चीज़ को, जब मैंने अंडर 19 की बात की ना, कि जब हमारे यंग एज में, क्योंकि बड़े पासमानदा इलाके से लड़के ताल्लुक़ रखते हैं, एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है. अली रज़ा साहब, मैं आपसे बात भी कर रहा था ऑफेयर के, मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए हाईलाइट करता हूँ कि ठीक है अपने जगह मामला हैं, बिजनेस मॉडल्स वगैरह होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जिम्स इतने कॉस्टली हैं कि जो एक आम क्रिकेटर है, आम स्पोर्ट्समैन की बात करूँ, बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता. अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो घर पे भी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनसे अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सके? सर एक तो ये है कि घर में तो एक्सरसाइज हो जाएंगी, मगर अगर जैसे मैम ने कहा कि इंटरनेशनल सतह के लिए वो प्रॉपर यहाँ जिम का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर हैं, जो कोई भी आप खेल को देख रहे हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से वो फ्री जिम होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से. तमीना, अगर हम बात करें इस वक्त, ज़्यादातर अगर आप गवर्नमेंट्स की बात अगर करें तो आपने देखा होगा एक चीज़ के बाहर मैंने एक चीज़ बड़ा देखा है कि सपोर्टिव अगर बात करें, ख़ास करके हमेशा एक बात होती है ना, आप जैसे ऐसा फिटनेस एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स भी ये बात करते हैं कि अगर आप ग्राउंड्स की बात करें तो ग्राउंड्स के अंदर जितने ज़्यादा ग्राउंड्स होंगे उतने ज़्यादा आपके हॉस्पिटल कब आबाद होंगे, जो हम बार बार बात करते हैं. ग्राउंड्स की बात करूँ, जिम्स की बात करूँ, फिटनेस सेंटर्स की बात करूँ, कितना इंपॉर्टेंट है कि लोकल फैसिलिटीज़ के ऊपर हमें इन बच्चों को प्रोवाइड करने चाहिए. देखिए अली रज़ा ने ये तो एक अच्छी बात की है कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो इतना कम से कम ज़रूर होना चाहिए कि अगर बाकी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते तो एटलीस्ट एक जगह उसके लिए मुतय्यन कर दें कि आप वहाँ पे जा सकते हैं और आप ट्रेनिंग कर सकते हैं. दूसरी चीज़ ये कि जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं उनके लिए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, जिसको हम आम ज़बान में क्रॉसफिट या फंक्शनल ट्रेनिंग या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग भी कहते हैं. यू कैन डू इट एट होम, यू कैन डू इट इन द पार्क, ठीक है. उसके लिए ज़्यादा आपको कीमती या एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. अगर आपने स्किप रोप रख ली है, अगर आप के पास जो है डंबल्स हैं, फ्री वेट्स हैं आपके पास, वो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने हैवी या कितने लाइट रखना चाहते हैं, वो आप घर पे ही कर सकते हैं. यू जस्ट नीड अ टाइमर एंड यू कैन एक्सरसाइज, क्योंकि आप घर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट में कि अगर कोई भी बंदा ये कहे कि जिम में रह के आप ज़्यादा फिट हैं और घर पे रह के नहीं है, ये सिर्फ आपको प्रोग्राम चाहिए. What kind of program do you need? अब देखिए मिसाल के तौर पे आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप अंडर 19 हैं या 19-20 के हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है मेरे अंदर एनर्जी भी है, मैंने एक्सरसाइज भी करनी है, लेकिन ये बताएगा कौन? अगर गवर्नमेंट ने जिम भी दे दिया फॉर इंस्टेंस, आपके पास जिम जरूर है, लेकिन आपको कौन बताएगा कि आपने क्या डाइट खानी है? ट्रेनिंग स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, उसके साथ ही होता है कि जैसे आम जनरली लोग हमसे पूछते हैं कि एक्सरसाइज क्या करनी है, कितना मैंने कैलोरीज लेनी है डेली बेसिस पे, जो आपको आम ऑनलाइन इंटरनेट पे मिलता है. Why can't you give these kind of programs for free? ठीक है, उसमें ये हो सकता है कि आप अपनी जो भी आपके सिलेक्टिव हैं, ठीक है, आइदर आप उसको ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दें या फिर आप कोई जिम्स उसके लिए वो कर दें और आप एक वर्कआउट उनको बता दें कि इफ़ यू वांट टू अचीव दिस गोल, ये आपने स्पोर्ट्स करनी है और इसके लिए इन मसल्स पे काम करना ज़रूरी है, एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू. थोड़ा सा तमीना, थोड़ा सा अगर मैं फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँ यहाँ पर, जैसे पाकिस्तान वुमेंस टीम की बात करूँ, आपको पता है उनका फिटनेस कैंप भी कहा जा रहा है और ऑब्वियसली वो होना है, लेकिन मैंने आपसे बात करा था ना कि एक अच्छी बात है कि मेंस टीम की अगर बात करूं तो ज़्यादा गैप पीरियड नहीं था, वो बेचारे एक्सटेंसिव उस प्रेशर से गुजर रहे हैं. अल्लाह करे कि वर्ल्ड कप तक हमारा लड़का जो है वो इंजर्ड ना हो, फिट रहे हमारे. वुमेंस की बात करूं, उनका एक फ़ायदा है कि उनके पास थोड़ा सा ना बीच में गैप भी है. वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के बाद उन लोगों ने फिटनेस बूट कैंप लगना है काकुल के अंदर. उसके बाद अगर फीमेल की बात करूँ, ये फिटनेस कैंप कितना इंपॉर्टेंट है, और एक्सेस प्रेशर की बात करूं, जैसे मेंस के ऊपर आता है, ऑब्वियसली मेंस की बॉडी डिफरेंट है, फीमेल की बॉडी डिफरेंट होती है, एक्सर्ट कर सकती है प्रेशर इतना? बहुत अरसे के बाद लग रहा है कैंप. मैं आप उसको अंडर एस्टिमेट तो नहीं करूंगी, ठीक है ना, लेकिन अगर तो दे आर फिट ऑलरेडी, क्योंकि आपकी क्रिकेट के अंदर स्पेशली, ठीक है, यू हैव टू हैव अ शोल्डर स्ट्रेंथ, यू सपोज टू हैव अ कोर स्ट्रेंथ, ठीक है ना, जो आपका ट्रंक है उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड देन यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लोअर बॉडी, ठीक है. अगर ये तीन चीज़ों पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, और विद रिकवरी टाइम, आई डोंट नो कि उनका किस तरह का वर्कआउट हो रहा है, कितना उनको रिकवरी टाइम दे रहे हैं, कि जैसे हम जिम के अंदर भी करते हैं तो हम कहते हैं आज लोअर बॉडी की है और आज अपर बॉडी करनी है, तो वी नीड टू हैव अ टाइम.
کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, آلریڈی ایکسرسائز کرتی بھی ہوں گی, چیزیں کرتی بھی ہوں گی, لیکن اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے بیسکلی کس طرح سے پلان کیا ہے, کیونکہ ہم شور ٹھیک ہے دے ہیو دیئر اون نیوٹریشنسٹ, دے ہیو دیئر اون ایکسپرٹس اینڈ ایوری تھنگ, اور جہاں پہ بھی وہ ان کا کیمپ لگا ہے وہاں پہ بھی ایکسپرٹس ہوں گے, انہوں نے کچھ نہ کچھ سوچا ہی ہوگا, آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ. لیکن صرف یہ آتا ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے ایز سون ایز یو ڈیڈ دا بوٹ کیمپ یا کوئی بھی آپ نے انٹینسو ٹریننگ کی ہے اور اس کے بعد آپ اگلے اس پہ چلے گئے ہیں, بیکاز آپ ٹریولنگ میں بھی تھک جاتے ہیں, دین ایکسرسائز میں بھی تھک جاتے ہیں, اینڈ یور باڈی نیڈز ریسٹ. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مینٹل ریسٹ بھی ضروری ہے. آپ کی نیند بھی پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ہم ایک ڈفرینٹ ٹائم میں ٹریول کر جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جیٹ لیگ ہو جاتا ہے, ایٹماسفیئر بھی آپ کا ڈیفرنٹ چینج ہوتا آپ کی باڈی کلاک کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. لیکن واٹ آئی کین ایکسپیکٹ, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ماشاء اللہ سے سارے ایکسپرٹ ہیں, کیونکہ ہم ایک عام ٹرینرز ہو کے بھی ہم بتاتے ہیں, تو آئی تھنک دے کیپ دیٹ ان مائنڈ, ٹھیک ہے نا, کہ ان کے پاس ریکوری پیریڈ بھی ہے, ان کے پاس سلیپنگ پیٹرن بھی ان کا بہتر ہونا چاہیے, اینڈ دین دے ہیو ٹو ہیو لائک ریلیکس فریم آف مائنڈ ایز ویل ٹو پلے دا گیم. تھوڑا سا میں فیمیل پہ آنا چاہوں گا ذرا تہمینہ سے, کیونکہ فیمیل کرکٹ کی بات کروں, کیونکہ اس وقت ہماری وومنس ٹیم نے ورلڈ کپ بھی کھیلنے جانا ہے, وہ آپ نے کہا نا ایکسیسو آپ کو فٹنس چاہیے ہوتی ہے. اگر میں تھوڑا سا مسل گروتھ کی بات کروں تہمینہ, کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو ریہیب کرنے کے لیے, فیمیل کی بات کروں ناٹ دی مینز ون, اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور اگر میں انڈر 19 لیول کی بات کروں, انڈر 17 فیمیلس کی بات کروں, ان کو کمپیئر کروں ہماری جو دوسری اپنا آسٹریلیا کی بات کروں, انگلینڈ کی کرکٹرز کی بات کروں, یا ادھر اپنا اسپورٹس کی بات کروں, بہت فرق ہے ان کی فٹنس میں. وائی از اٹ؟ obviously the style of training, ٹھیک ہے, نیوٹریشن, اسٹائل آف ٹریننگ اینڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے نا. اب جو آپ نے مسل گروتھ کی بات کی ہے کہ کتنا ریکوری پیریڈ ٹائم لگتا ہے, لیکن جو ینگ بچے بچیاں ہوں گے obviously وہ جلدی ریکور کریں گے, ٹھیک ہے, بیکاز دیٹس ہاؤ دیئر میٹابولزم از, ٹھیک ہے نا. جو تھوڑا سا اب چلے جائیں گے آفٹر دی ایج آف 25 اور سم تھنگ, تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ جنرلی ہم کہتے ہیں 48 hours to 72 hours کہ آپ کیا ٹریننگ کر رہے ہیں, اس حساب سے آپ کا ایک پیٹرن چلتا ہے, وہ خواتین ہوں یا ایون مرد بھی ہوں, دا سیم پیٹرن ورکس, کیونکہ باڈی ہماری ڈفرینٹ ہو سکتی ہے لیکن مسلس تو آپ کے سیم ہے نا, انیٹمی از دا سیم, ٹھیک ہے. صرف اس نے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح کی ٹریننگ کر رہے ہیں. اف یو ڈوئنگ دا اسٹرینتھ ٹریننگ, یعنی ویٹس کے ساتھ آپ ٹرین کر رہے ہیں, تو یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر ریکوری ٹائم. ینگ بچوں میں کیونکہ ان کا میٹابولزم زیادہ تیز ہے تو ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, لیکن اگر آپ تھوڑا سا بڑے ہیں تو پھر اٹ ول ٹیک ٹائم. علی رضا بھائی تھوڑا سا لاسٹلی ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا کوئک, اگر میں بات کروں, جیسے میں نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب ہم کھیل کے میدانوں کی بات کریں, وہ انفارچونیٹلی ہم نے کہیں نہ کہیں وہ کم کر دی ہیں جو ہماری ڈیلی روٹین ایکسرسائزز ہوتی تھی. ہم لوگ زیادہ اس ٹیکنالوجی کی طرف ہمارے بچے قائل ہو چکے ہیں. اس ٹیکنالوجی سے دور ہونے کے لیے جو ہمارے والدین ہیں, ہمارے جو اساتذہ ہیں, ان کو اب بچوں کو میدان میں لانا پڑے گا. کتنا ضروری ہے فیوچر کی لڑائی کے لیے؟ سر فیوچر کی لڑائی کے لیے ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ کوئی بھی کھیل ہے, ہر کھیل میں ہمیں گولڈ میڈل چاہیے, ہمیں ٹاپ رینکنگ میں پہ رہنا ہے, ہمیں نمبر 1 دکھنا ہے, کیونکہ ہم بینگ پاکستانی ہم سب کو ایک پین ہے. اگر یہ پین والدین ابھی سے فیل کرے, اپنے بچوں کو جس سپورٹس پہ بچہ کہہ رہا ہے, اگر وہ واقعی سپورٹس مین ہی بننا چاہتا ہے تو اس میں اس کو بھیجیں, بسم اللہ پڑھ کے شروعات کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے نا انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے تہمینہ کہ ہمارے استاذہ کیونکہ میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن ہم بھی تہمینہ کہیں نہ کہیں, میں اپنے جب جہاں اسکولنگ سسٹمس میں ہم جاتے ہیں ہم یہی بات بار بار کرتے ہیں, اس چیز کو آپ دونوں بھی سیکنڈ کریں گے, آپ بھی تہمینہ, کہ کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہے پڑھائی کا, کہ آپ پڑھائی کرو. میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں 8-9 سال کے, لٹرلی وہ بیک کیری کر کر کے ان کے یہ اسپازم جو ان سے خراب ہو چکا ہے فزیوز میں چلے گئے ہیں. میں 8-9 سال کے بچے کی بات کر رہا ہوں. گراؤنڈس اور جو ایکٹیو لائف ہے کتنی امپورٹنٹ ہے فیوچر جنریشن کے لیے, جو آج کل جنریشن نے اوورٹیک کیا ہوا ٹیکنالوجی کو؟ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کہی میں اسے بالکل ایگری کروں گی, کیونکہ ہم ایز اے ٹرینر تو بچوں سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے نا. اگر آپ شروع سے ہی ایک چیز کو لے کے چلیں گے, آپ بچوں کے جو بیگس کی بات کی, جو ہم اکثر دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو دونوں سائڈ پہ کیری کریں, پوسچرل پرابلمس. دوسرا چیز یہ کہ جو بچوں کو دیکھیں, ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے ایکسل کریں, وہ فرسٹ آئیں, سیکنڈ آئیں, واٹ ایور یہ آئیں, لیکن بچوں کو اسٹریس نہیں کریں. میں نے کچھ عرصہ پہلے کسی کی ویڈیو دیکھی تھی, اس نے کہا تھا کہ اگر آپ بچوں کو سب چیزیں سکھا دیتے ہیں, کھانا پینا اچھا برا سب سکھا دیتے ہیں, لیکن ان کو خوش رہنا نہیں سکھاتے. اور مجھے اس بات سے اتنا اچھا لگا کہ واقعی میں ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ خوش کیسے رہنا ہے, اب ہم چوز کر دیتے ہیں بچوں کے لیے کہ آپ نے ادھر جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ میرے چاچے کا بیٹا دیکھ لو, وہ فلانے کا بیٹا دے دو, تو آپ نے بچوں کو خوش رہنا سکھانا ہے. دوسری بات ہے کہ ہر بچے کی اپنی کیپیبلٹی ہے, ہر بچہ اس میں کوئی نہ کوئی, اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر, کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہے, تو وہ بچوں کو خوش رہنا بھی سکھائیں, ان کو انڈر پریشر آپ اس حساب سے نہ کریں. دوسری جہاں تک فٹنس کی بات ہے, کیونکہ فٹنس کا تعلق آپ کی مینٹل ہیلتھ سے بھی ہے,
ٹھیک ہے, جو آپ کا اسٹریس لیول اینڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, وہ کوشش کریں کہ آپ بچوں کو ایکٹیویٹیز میں ڈالیں. اگر تو آپ کی سراؤنڈنگ ایسی ہے کہ جہاں پہ آپ بچوں کے ساتھ ایون خود بھی انوالو ہو سکتے ہیں, تو وہ نہیں ہو سکتے ہیں, تو بچوں کو کہیں نہ کہیں ایڈمیشن لے کے دیں. اف یو گوئنگ ٹو دا جم, ٹیک یور کڈز ود یو. ہماری خواتین کا یہ جنرل پرابلم ہے نا کہ ہم بچے کہاں چھوڑ کے جائیں, بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. اور بچوں کو پلیز ویٹ ٹریننگ شروع میں مت کرائیں. ایٹ لیسٹ دی ایج آف 14 سے پہلے, 16 سے پہلے ان کو ویٹ ٹریننگ نہیں کرانی, نارمل ایکٹیویٹیز میں ڈالیں اور ان کو گیمز میں ڈالیں. یہ بڑا امپورٹنٹ. علی رضا بھائی, لاسٹ کوشچن, کیونکہ اگر میں ویٹ ٹریننگ کی بات کروں تو کہیں نہ کہیں تیمینہ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہا کہ 17 سال کا بچہ ہمارا جو خاص کر کے ابھی نیا کیریئر سٹارٹ کرتا ہے اسپورٹس کے لیے, اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے یار ویٹ ٹریننگ کروں گا تو میرا مسل گرو کر جائے گا. اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یار ویٹ ٹریننگ بھی اگر کرنی ہے تو آپ نے لائٹ ویٹ سے کرنی ہے, وہ بہت ہیوی ویٹ سے کرتا ہے. سر یہاں سے تھوڑا سا اس میں ایک بات میں شیئر کروں گا اور تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی. سیگمنٹ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب بچے کے ساتھ ایک ظلم جو آج کل ہو رہا ہے, ہم تو چلو زیادہ ایکٹیو, خوراک اور ہر چیز, آج کل کے بچوں کے ساتھ 5 سال سے لے کر جو 15 سال کا بیبی ہے, لڑکا ہے, اکثر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کے سر پہ بیگ سے چماٹ ہٹ کر دی جاتی ہے. 8 ایسی بیماریاں ہیں جو بچوں کو لگ جاتی ہے. ان کا نظر کا کمزور ہونا, ان کا کھانے کا انتظامات, جو مرضی اس کو کھلا دو اس کو نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے سر پہ چماٹ ہٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہمیں اپنے بچوں کو فیس ایکسپریشن سمجھانا ہے, پیار سے, مارنا نہیں ہے. اگر مارنا ہے تو سر پہ مت ماریں, کیونکہ 87 تک جو سروائیکل ایشو ہے یہ 3 طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے. ایک تو آپ اس کے سر پہ چماٹ مارتے ہیں تو وہ بچہ ایک دفعہ فارغ ہو جاتا ہے. 8 ایسی بیماری لاحق ہوتی ہیں, وہ اگر گوگل بھی کر لیں تو یہ والدین کے لیے بہت ضروری ہے. ریزن یہ کہ 5 سال سے لے کر جو 15 سال کا بچہ ہے, اگر آپ اس کو مار کے اس کا بیڑا غرق کر دیں گے تو وہ کیا جا کے کھیلے گا. بہت شکریہ. آپ دونوں مہمان موجود تھے اسپورٹس 360 کے ساتھ. تیمینہ کی بات کریں, علی رضا کی بات کریں, ہم نے بات کی کتنی امپورٹنٹ ہے فٹنس کی. اگر بات کریں, آپ کو پتا ہے کاکول میں ٹریننگ کیمپ بھی لگایا گیا پاکستان مینس ٹیم کے, اس کے علاوہ وومنس ٹیم کی بات کریں, فیوچر میں کیمپ لگایا جانا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے مسل گروتھ کے لیے, کتنا ٹائم آپ کو درکار ہوتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا ہمارے ناظرین کو بتانا کہ آپ کو جو مسل کی فٹیگ ہے, جو فٹیگ کیری کرتی ہے اپنا باڈی, اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے واپس اپنی جو نارمل شیپ کے اندر آنے کے لیے. بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے. اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ اس وقت آپ کو پتہ ہے جاری ہے ملیشیا کے اندر, جہاں پر پاکستان ٹیم موجود ہے. اس کے بعد پاکستان ٹیم نے نیشنز کپ کے لیے جانا ہے کھیلنے. آلسمین بڑے پر امید تھے کہ پاکستان ٹیم جو نیشنز کپ ہے اس میں بہت اچھی پرفارمنس دکھانے میں کامیاب ہوگی. اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ, پاکستان کا سٹارٹ بڑا زبردست رہا ہے اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں, اور دیکھنے والی بات ہے کہ پاکستان ٹیم اس وقت اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں فائنلز کے لیے کس طریقے سے گراؤنڈ کے اندر اترتی ہے. بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے عبد المعید شاہ صاحب اور ارسلان کھوکر. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس 360. اور بریک پہ آنے سے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کی جب ہم بات کر رہے تھے, اس وقت موجود ہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ, آپ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں, سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, دا نیوز سے ان کا تعلق ہے اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں ہاکی پہ. اگر بات کریں سب سے زیادہ ہمیشہ انہوں نے مجھے موٹیویٹ بھی کیا ہے. ٹیکسٹ میسیجز کی بات کریں, بار بار ہاکی کی بات ہوتی ہے کہ کتنا امپورٹنٹ پاکستان کے لیے اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ, اور ساتھ ہی ساتھ نیشنز کپ جو ان سے پاکستان کے لیے. مجھے جوائن کریں اسٹوڈیوز میں سینئر اسپورٹس جرنلسٹ, دا نیوز سے ان کا تعلق, عبد المعید شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ جی. السلام علیکم جی ویس. بہت شکریہ شاہ جی آپ کا. ان کے ساتھ ساتھ مجھے جوائن کر رہے ہیں, کو ہوسٹ بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو اسکرین پہ دیکھتے بھی رہتے ہیں, بہت گہری یہ بھی نظر رکھتے ہیں پاکستان ہاکی کے اوپر. کرکٹ پہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں لیکن ہاکی پہ بھی آپ بہت گہری نظر انہوں نے رکھی ہوتی ہے. ارسلان کھوکر مجھے جوائن کریں. السلام علیکم ارسلان. وعلیکم السلام. تھینک یو. بہت شکریہ ارسلان بھائی آپ کا. شاہ جی انٹرو پہ میں کہہ رہا تھا کیونکہ آپ کی ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے مجھ سے, آلسمین کی بات کریں, ہاکی کی بات کریں, پاکستان نے اذلان شاہ کے اندر راج کیا ہے, ہاکی کے اندر پاکستان نے ایک اپنا دمخم جو ان سے بتایا کہ ہاکی کے اندر پاکستان کا کیا نام ہے. ہمارے ساتھ اولمپئنز بھی موجود تھے اس دن. اگر ہم اپنے شو کی بات کریں, اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ, ایگزیبیشن میچز, سٹارٹ بڑا زبردست پاکستان کا, امپورٹنٹ کتنا ہے نیشنز ٹورنامنٹ کی تیاری کے لیے؟ دیکھیں کافی عرصے سے پاکستان, جب پیرس اولمپک کی کوالیفائنگ راؤنڈ ہوا پاکستان ناکام ہوا, اس کے بعد پاکستان کا ایک سٹیل میٹ آ گیا. پاکستان کی نہ کیمپ لگا, نہ پاکستان نے کوئی اتنی زیادہ پریکٹس کی, نہ کوئی انٹرنیشنل ایکسپوجر کے لیے پاکستان کا میچ ہوا. اور اب اذلان شاہ ایک یہ سمجھیں کہ آپ سٹیج ہے, سٹارٹنگ سٹیج ہے ایک طرح سے پاکستان ٹیم کے لیے. اور اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ ایک ٹورنامنٹ ہے جس کو کہتے ہیں نیشنز چیلنج کپ.
اور اگر اذلان شاہ کی پرفارمنس اوور آل پاکستان کی اچھی آتی ہے, سمجھے کہ پاکستان اگر فائنل کھیلتا ہے, جو ہوپ فلی میں بالکل پر امید ہوں کہ پاکستان اذلان شاہ حقی کا اس دفعہ فائنل کھیلے گا. اور اگر فائنل کھیلتا ہے, فائنل میں دیکھیں فائنل جب آتا ہے تو کوئی ٹیم بھی جیتتی ہے, کوئی ٹیم بھی ہارتی ہے. اگر پاکستان فائنل کھیلتا ہے تو اس کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا پاکستان ہاکی کو. بڑے عرصہ ہوا پاکستان نے فائنل اذلان شاہ کا نہیں کھیلا. ہم نے جیتا ضرور, لیکن وہ بہت پہلے ہم نے جیتا اذلان شاہ, 3 دفعہ ہم نے جیتا, اچھی ہم نے پرفارمنس دی. پچھلے سال بھی ہم نے برونز میڈل لیا, لیکن اس دفعہ مجھے امید ہے اور میں ہوپ فل ہوں کہ پاکستان فائنل ضرور کھیلے گا. اور جب آپ فائنل کھیلتے ہیں تو پھر فائنل کے کھیلنے سے آپ کی ایک ٹیم کو بوسٹ اور لڑکوں میں یہ کانفیڈنس آتا ہے کہ وہ کسی اچھی ٹیم کو بھی میچ کر سکتے ہیں, ان کو بیٹ کر سکتے ہیں, ان کے خلاف مقابلہ کر سکتے ہیں. اور پھر جو 15 سے اراؤنڈ میرا خیال ہے 12 دن ملیں گے جب کیمپ دوبارہ اسلام آباد میں لگے گا, تقریباً اراؤنڈ یہی 15 مئی کو, اور 12 ایک دن کے لیے کیمپ لگے گا بیفور دیئر ڈپارچر ٹو پولینڈ فار نیشنز چیلنج کپ. اور اگر نیشنز چیلنج کپ پاکستان میں اسی جو کانفیڈنس کے ساتھ پاکستان گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے کمپیٹ کیا, اور وہاں پہ یہ ہوگا پاکستان کے لیے کہ ضرور وہاں پہ اچھی ٹیمز ہیں. دیکھیں وہاں پہ فرانس آپ کو ملے گا جو کہ اس وقت ہاکی میں اتنا زیادہ گرو کر رہا ہے. ایک تو انہوں نے پیرس اولمپک کھیلنے ہیں, وہ ہوسٹ کنٹری ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھی پرفارمنس دکھائیں ہم اپنی جو ہمارے شائقین ہیں ان اپنے ہوم کراؤڈ کے آگے. اور دوسرا ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ وہ بھی نیشنز کپ جیتیں, نیشنز کپ جیت کے ایف آئی پرو لیگ میں نیکسٹ سیزن میں وہ پارٹیسپیٹ کریں. لیکن پرو لیگ آج کل بہت امپارٹنٹ ہے. یہ آپ پرو لیگ اس طرح ہی سمجھیں جس طرح آپ ڈومیسٹک لیول پہ لیگ کراتے ہیں, یہ انٹرنیشنل لیول کی ایک لیگ ہے جس میں اچھی سے اچھی ٹیم ہوم اینڈ اوے بیسز پہ ایک دوسرے سے کھیلتی ہے. اور کھیلنے کے ساتھ ساتھ جب اچھی ٹیم کے ساتھ آپ کا ایکسپوجر آتا ہے تو آپ کا یہ ہے کہ آپ کا ایک تو ٹیم کی آپ کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے, آپ کی رینکنگ امپروو ہوتی ہے, اور آپ کے پلیئرز کو, خاص کر ٹاپ پلیئرز جو ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو ہوپ فلی یہ اچھا پرفارم کر کے پاکستان اذلان شاہ میں فائنل کھیل کے یا اذلان شاہ جیت کے جب وہ آئے گا اور اراؤنڈ 12 دن یہاں سٹے کرے گا اسلام آباد میں اور کیمپ لگائیں گے نیشن کپ کے لیے, تو ایک نئی ٹیم آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اسلام تھوڑا سا اگر میں بات کروں آلسمین کی بات کروں, میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا, شاہ جی وہاں پر موجود تھے. جو شاہ جی نے بات کی نا بڑی امپورٹنٹ ہے. اذلان شاہ اپنی جگہ ہے, ٹورنامنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک ردم پکڑتے ہو بڑے ٹورنامنٹس کے لیے. جب واپس آپ آتے ہیں ٹائملی کیمپ لگانا اور ڈیز آف کیمپ لگانا کتنا امپورٹنٹ ہوگا جب ہم نے نیشنز ٹورنامنٹ کھیلنے جانا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ٹیم جیل کتنا ہے. آپ کی ٹیم کے جو لڑکے ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں کھیل رہے ہیں ان کو اکٹھا کر کے, ان کی ساری سکلز کو مینج کر کے, ان کی گیم کو مینج کر کے گراؤنڈ پلان کے اوپر انہیں اتارنا. ملیشیا والا میچ جو پہلا ہوا نا اس میں ہوا کہ ہم 2 کوارٹرز اچھے نہیں کھیلے, برتری تھی ان کے ایک ہی پلیئر نے 3 گول کر کے ہیٹ ٹرک کر دیا ابو کمال نے. لیکن ہم نے جو لاسٹ کوارٹرز کھیلے پھر ہم واپس آئے, اور اس کے بعد جو پینلٹی ملی سر وہ بڑا کمال کام ہو گیا. پینلٹی ملی اور پھر ابو محمد نے اس کو بڑا زبردست طریقے سے گول میں تبدیل کیا. یہ جو پلاننگ تھی نا اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ پہلے ہم ڈیفینسو پوزیشن پہ تھے, ہم ڈر گئے جب 2 گول ہوئے, اس کے بعد 3 ہوئے ڈر. لیکن جب ایک پلان جو گراؤنڈ کے اندر نظر آنا چاہیے نا, یار ٹھیک ہے اب گول ہو گئے, اب ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے, اب آپ نکلیں اور اس کے بعد آپ دوسری ٹیم کو کسی بھی طرح سے حملوں کے ساتھ زیر کریں. اس میں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایکوریسی. ہاکی میں سب سے زیادہ جو کمال ہے وہ ایکوریسی کا ہے, جو کہ ہمارے یہاں سہیل عباس کرتا رہا ہے. ایکوریسی اس کو گول میں تبدیل کرنے میں سب سے امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے, اور وہ ایکوریسی کے لیے سب سے زیادہ کام آپ کے کیمپ میں ہوتا ہے. کوچز سب سے زیادہ کام پاسنگ پر اور ایکوریسی ان سائڈ دا ڈی. آپ جب پہنچ جاتے ہیں دوسرے گول میں, دوسری فیلڈ میں, اس وقت آپ نے اپنی پلاننگ کے تحت جو پاسز ہیں اس میں ایکوریسی کیسے کرنی ہے, اور جو بال ہے اس کو گول کے اندر پہنچانے میں جو ایکوریسی کا کمال کرنا ہے نا, یہ سب سے بڑی ہاکی کے اندر فٹ بال کے اندر دونوں کے اندر اس طرح کی ایکوریسی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. یہ کوچز خود ہی ان سے ڈسکشنز ہوتی ہیں, تو پھر کافی شہناز شیخ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے بھی یہی بات مجھے کہی کہ ایکوریسی ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے. ایکوریسی اس لیے کم ہوتی ہے کہ ہمارے کیمپس کم لگتے ہیں. کیمپس ہوں گے آپ کے پلیئرز کو ایک ساتھ کھیلنے کا موقع ملے گا, رائٹ کیسے کھیل رہا ہے, لیفٹ کیسے کھیل رہا ہے, مڈ میں کیسے کھیلا جا رہا ہے, آپ کے فارورڈز کیسے کھیل رہے ہیں, ان سب کو جیل ہونے کے لیے کیمپ کی ضرورت ہے. شاہ جی
بڑا ایک انٹینس اگر ہم بات کریں پورے اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کی بات کروں تو پاکستان ملیشیا بڑا انٹینسو میچ تھا. پہلے ہاف میں اگر آپ دیکھیں تو ملیشیا کو برتری حاصل تھی. پاکستان نے پروگریسو اپروچ کی 5-4 سے شکست بھی دی. اس کے علاوہ کوریا کی بات کروں, اتنے اگر میں کچھ عرصے چلے جاؤں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا برے طریقے سے کوریا ہارا ہے. 4-0. سب سے بڑی چیز نیل بیٹر میچ پاکستان ورسز جاپان, سب کی نظریں اس پہ تھی. آخری سیکنڈز میچ ختم ہونے سے پہلے یہی تھا کہ پاکستان ہار چکا ہے 1-0 کیونکہ شکست ہو رہی تھی پاکستان کو. وحید کی بات کریں وہ گول کرنے میں کامیاب ہوئی. یہ ہارٹ اٹیک خالی کرکٹ میں ہوتا ہے یا ہاکی میں بھی ہوتا ہے؟ نہیں, ہاکی میں شاید, ویسے میں آپ کو بتاؤں, ہاکی میں اس سے زیادہ تھرلنگ میچز ہوتے ہیں کرکٹ سے بھی زیادہ. اور ہاکی میں تو اگر میں اپنی پورا دیکھ لوں کہ میں کب کہاں کا میچ دیکھا ہے, کہاں کا میں نے میچ فالو کیا ہے, کمنٹری سنی ہے یا خود بیٹھ کے گراؤنڈ پہ میچ دیکھا ہے یا ٹی وی پہ, ایسے میچز ہوئے ہیں 80s میں, 90s میں, ایون لیٹ 70s میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور پاکستان کی ٹیم بھی جب اب اس کا دل نہیں ہوتا نا تو پھر ذرا پھنس کے کھیلتی ہے. اور آج میرا خیال ہے پاکستان کا اتنا اچھا دن نہیں تھا کہ پاکستان نے چانسز بھی مس کیے. پریشر تو نہیں تھا جاپان کا؟ نہیں, جاپان کا پریشر ایک تھا میرا خیال ہے, وہ ایک لے جاتا ہے نا جب آپ کا اتنا زیادہ انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں ہوتا, آپ زیادہ میچز نہیں کھیلتی آپ کی ٹیم, پھر دیکھتی ہے کہ اپوننٹس تھوڑا سا اسٹرانگ ہے. اور اپوننٹس نے اتنا ڈیسائسو مارجن سے نیوزی لینڈ جیسی ٹیم کو جو کہ اولمپک کوالیفائر ہے, اولمپک کوالیفائی کر گئی ہے, اس کو اتنا ڈیسائسو مارجن سے اگر اس ٹیم نے ہرایا ہے تو پھر وہ اس کا ایک امپیکٹ ضرور آپ کے پلیئروں کے ذہن میں ہوتا کہ جاپان بڑی اسٹرانگ ٹیم ہے. حالانکہ یہ بات نہیں تھی. اگر شروع سے وہ اچھا اگریسو کھیلتے, اگریسو سٹائل سے, جس طرح پاکستان نے ساؤتھ کوریا کو جس طرح 4-0 ہرایا اس طرح کھیلتا, یا آخری جو ہاف کوارٹر کھیلا ہے ملیشیا کے خلاف اسی طرح اسی اگریسو سٹائل سے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان نے ڈرا کھیلا جاپان کے ساتھ. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب تقریباً پاکستان کا فائنل کھیلنا ڈن ہو گیا اور پاکستان اذلان شاہ کپ کا انشاءاللہ اس دفعہ فائنل کھیلے. اصلاً اپنا کل پاکستان نے شکست دی تھی جاپان کو شکست ہونی انفارچونیٹلی اتنی ایکسائٹمنٹ تھی اس وقت. اگر ایک کی بات کروں, آخری منٹ میں وحید نے بھی گول کیا, آخری سیکنڈز میں وحید نے گول کیا ہے. اس کے بعد پاکستان نے کینیڈا کے خلاف کھیلنا ہے, نیوزی لینڈ بھی یہاں پر موجود ہے. آگے پاکستان کے سٹیج میچز کیسے دیکھ رہے ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف اسپیسیفکلی؟ دیکھیں, جاپان نیوزی لینڈ کا میچ ذکر کیا شاہ جی نے خود بھی. اچھا, اس میچ سے پہلے جب بات ہو رہی تھی, میچ کی ہم بات کریں گزشتہ روز والے, اس سے پہلے جب اینڈ ہو رہا تھا تو میں نے پوچھا بھی تھا تو شاہ جی نے کہا نہیں پاکستان ایک گول کر لے گا. یہ تجربے کی بنیاد پر انہوں نے کہہ دیا. ہمیں لگ نہیں رہا تھا کہ اچھا پہلا اگر ہاف دیکھیں نا آپ تو 0-0 تھا جاپان اور پاکستان. اس کا مطلب یہ ہوا 2 کوارٹرز کے اندر آئے گا 0-0, لیکن اس میں ایک چھوٹا سا فرق تھا. میں سمری دیکھوں اگر اس کی تو اس میں چھوٹا سا فرق یہ تھا کہ جاپان اٹیکنگ پر تھا, پاکستان ڈیفینسو تھا. اگر ہم پہلے ہی ہاف میں ڈیفینس کو توڑتے ہوئے ان کے تھوڑی سی اپروچ اپنی ایگریسو کر لیتے اور تھوڑی سی صرف ایگریسو کر لیتے تو شاید ہم اس ہاف میں ایک گول کرنے میں کامیاب ہوتے. اور یہ جو اینڈ پر گول ہوا ہے یہ ہمیں شاید میچ جتوا دیتا. یہ پلاننگ ہوتی ہے گیم کی, وہاں شاید تھوڑی سی کچھ پاکستان سے تھوڑی سی بھول چوک وہ, لیکن آپ جب گراؤنڈ میں ہوتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے. بٹ پاکستان جس طرح سے آگے, میں بڑا حیران ہوں. ٹیم کے اندر ایک کمال کی روح آئی ہے. آپ دیکھیں نا کتنی مشکلات سے یہ ٹیم گئی ہے, کتنے مسائل تھے اس سے پہلے, اپنے مسائل فیڈریشن کے الگ تھے, اس کو چھوڑ کر ٹیم وہاں گئی ہے. سب جیل ہوئے, اماد بٹ کا اس میں نام نہیں تھا, واپس آ گیا اماد بٹ, بڑا کمال ہوا. لڑکے جیل ہیں, کمال. حنان ڈوئنگ ایکسیلنٹ جاب, لیاقت ڈوئنگ ایکسیلنٹ جاب, غضنفر بہت اچھا, وحید کا آپ نے ذکر کر دیا بہت اچھا. حنان شاید بہت ہی زبردست پلیئر ہے اور حنان ہمارا فیوچر ہے. حنان آپ دیکھیے گا کیا کوچ بھی کہہ چکا ہے اسلان بھی, کیونکہ جب ہم موجود تھے انٹرویو میں کوچ نے بھی یہ بات اذلان شاہ سے پہلے کہی کہ میری زیادہ نظر اس وقت آپ کے ینگ پلیئرز کے اوپر ہے, جو کہ ینگسٹرز کا کیمپ ہے انڈر 21 وہ لگنا ہے, اس پہ زیادہ نظر ہے. دیٹ مینس ہی از انویسٹنگ ان دی فیوچر. یس, اور ہونا بھی یہی چاہیے. اچھا, اس کے بعد اب ہمارے پاس ہے کینیڈا, ایسا حریف ہے جس کو ہم اچھے مارجن سے بھی ہرا سکتے ہیں اور کوئی بہت ڈرنے کی بات نہیں ہے. جس طرح کی ہاکی پاکستان کھیل رہا ہے اس ٹائم کھیل رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کافی پاکستان امپروومنٹ کے ساتھ, اتنی مشکلات کے باوجود لڑکے بہت اچھا کھیل رہے ہیں. اپریشیٹ کرنا چاہیے. کوئی نہیں, ایک میچ ڈرا ہو گیا, اب تقریباً پاکستان کے لیے ایک حریف اور ہے. میں سمجھتا ہوں کینیڈا کو اگر پاکستان کر دیتا ہے نا زیر, تو پاکستان کے لیے ڈن شور ہے کہ پاکستان اب فائنل. اور نیوزی لینڈ بھی جاپان سے ہارا ہوا ہے, آگے میچز بھی ہیں. ہمارے لیے اتنا کوئی بڑا مسئلہ نیوزی لینڈ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے زیادہ بڑا مسئلہ جو ملیشیا تھا میرے نظر میں,
सर अगर बताएं तो मलेशिया बहुत अच्छी टीम थी, मलेशिया को जिस तरह से पाकिस्तान ने हराया ना, अब मुझे लगता है कि जापान भी निकल गया, कोरिया भी निकल गया, मलेशिया भी निकल गया, अब पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड कनाडा बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। शाहजी थोड़ा सा अपना, अगर मैं इसी अजलान शाह पे अगर आना चाहूँ, जैसे असलान ने भी कहा, क्योंकि मलेशिया वाले मैच में भी देखें तो शायद पाकिस्तान पहले थोड़ा डिफेंसिव मोड में था, फिर अटैकिंग में गया। आपने उस दिन एक बात की थी कि कोरिया वाले मैच के अंदर फिर थोड़ा सा पेस स्लो की पाकिस्तान ने, जब आप जीत रहे थे। जापान वाला जो कल मैच खेला गया, पाकिस्तान थोड़ा सा डिफरेंट मोड के अंदर आपको नजर आया। आगे टूर्नामेंट्स के अंदर पाकिस्तान को एग्रेसिव मोड पे रहना चाहिए या थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे चला जाना चाहिए? अच्छा, कल मैंने काफ़ी कोई 10 सेगमेंट बात की ऑल्ट्समैन से ईपो में, टेलीफोन पे बात की, तो उनसे मैंने यही पूछा, मैंने कहा जी कोरिया के अगेंस्ट जब आपने गेम को स्लो की थी, आपने इशारा भी किया था और गेम को स्लो कर दिया था, तो वजह क्या थी? तो उन्होंने मुझे यही कहा कि जब आप इतना मुश्किल 2 मैचेस खेलते हो और इतनी डिसाइसिव आपकी लीड हो जाती है 4-0, तो फिर ओवर एक्सर्ट करना वो अगले मैचेस के लिए ठीक नहीं होता। तो एक तो मैं ये फील कर रहा था कि स्लो करें, ताकि एक तो दूसरी टीम अटैक ना करे, आप गेम का टेम्पो स्लो करेंगे, टोटल टेम्पो स्लो हो जाएगा और वो उनका एग्रेशन जो है उसको आप ज़ीरो कर देंगे, तो उसमें हमें एज अ टीम हमें फ़ायदा होगा। और दूसरा, अपनी प्लेयर की इंजरी या प्लेयर को थोड़ा सा रेस्ट देना, वो भी एग्जाम में था। ये दोनों चीज़ें थी। क्या प्रेशर मसले और पर डालते ये नहीं कल ज़्यादा? ज़रूर उन्होंने कहा था कि जापान के खिलाफ हमारा बड़ा सख्त मुकाबला होगा, ये ऑल्टमैन ने पहले ही कह दिया था। मेरी आज न्यूज़पेपर में स्टोरी भी लगी हुई है, ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि क्लोज मैच, और एग्जैक्टली क्लोज मैच हुआ। देखिए वजह क्या होती है, पाकिस्तान जापान से इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर टीम है। वजह यह है कि उनको एक्सपोजर बहुत है। उन्होंने शायद, आप देखें तो अगले पिछले 6 महीने में देख लें तो उन्होंने शायद 20 मैच खेले हों, और 6 महीने में देख लें तो पाकिस्तान ने शायद 6 मैच भी ना खेले हों। तो ये डिफरेंस जो होता है ये बड़ा मैटर करता है ऐसे जाके टूर्नामेंट्स में। अब होपफुली अगर ड्रास के बाद ये एक सिनेरियो आ गया कि पाकिस्तान के बहुत चांसेस हैं फाइनल खेलने के। उधर पाकिस्तान ने जिस तरह, इन्होंने कहा खोखर साहब ने, कि जिस तरह मलेशिया को पाकिस्तान ने हराया, वो एक बड़ा बूस्ट था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक दिन के रेस्ट के साथ, कुछ आवर्स के रेस्ट के साथ आप इंटरनेशनल मैच खेलते हो, और वो भी अच्छी टीम के खिलाफ, होम क्राउड के इन फ्रंट ऑफ होम क्राउड। अगर आप उस टीम को हराते हो तो इसका मतलब है कि आपकी टीम अच्छी है, तकड़ी टीम है। सिर्फ दिखाने वाली बात है, थोड़ा एक्सपोजर वाली बात है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाली बात है, तो आप फिर दुनिया की बेहतरीन टीमों में आ सकते हैं। और ये देखें, दिस टीम इज अ सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन यूथ एंड एक्सपीरियंस। शायद थोड़ा सा मैं टेबल को भी यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। असलान भाई, इस वक्त पाकिस्तान टीम जो कल अपना जीती है जापान, बल्कि जो बराबर हुआ जापान के खिलाफ मैच, उसके बाद पाकिस्तान इस वक्त 3 पॉइंट्स के साथ 2 विंस 1 ड्रॉ, 7वें पॉइंट अपना 7 पॉइंट्स हो चुके हैं। जापान की बात करूँ दूसरे नंबर पर, मलेशिया तीसरे, चौथे पे न्यूजीलैंड, 5वां कोरिया, 6ठा कनाडा। दैट मीन्स कि न्यूजीलैंड बहुत नीचे है। पाकिस्तान, मैंने फिर वही बात आपसे भी करूंगा, थोड़ा सा सेफ जोन में तो है, लेकिन आगे आने वाले मैचेस के अंदर क्या कॉम्बिनेशन को चेंज करके थोड़ा रिलैक्स मोड में जाना चाहिए? मैं नहीं समझता कॉम्बिनेशन, पता है हमारी आप वो एग्रेसिव मोड में जाओगे। ये क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट नहीं है। और दूसरा, हम बड़ी मुश्किल से पाँव पे खड़े हो रहे हैं, लड़खड़ाती टीम थी, पाँव पे खड़े हो रहे हैं। अभी ये टीम जैसा खेल रही है ना, इनको खेलने दें, इनको फ्री हैंड दें, खेलने दें। लड़के एक जैसे खुद एडजस्टमेंट लेती है ना, कोई चीज़, कोई भी दुनिया की चीज़ जो खुद एडजस्टमेंट लेती है, टीम वैसे खुद एडजस्टमेंट ले रही है और डूइंग गुड। मुझे लगता है कि एग्रेसिव मूड के बगैर काम नहीं चलेगा। और जब गेम को स्लो करना होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि ये नहीं होता कि आप खुद स्लो हो जाए, उसका मतलब है अपनी हॉकी पर बॉल ज़्यादा रखें। आप अपनी हॉकी पे बॉल रखें, दूसरी टीम थक जाएगी। आप पासेस करें, लंबे लंबे पासेस खेलें, तो उस पर जी पोजेशन ऑफ बॉल जो है वो अपने पास रखें, तो आपकी दूसरी टीम को थकाने में आसानी होगी। शाह जी, क्विकली आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्विकली, क्योंकि शो का टाइम खत्म हो रहा आजकल है। जो हॉकी में ना रोलिंग सब्स्टिट्यूशन होती है, हॉकी में आपके अगर 15 प्लेयर हैं या 18 प्लेयर हैं, वो सब खेलते हैं, वो 3 बार आ जाते हैं, 3 अंदर चले जाते हैं, वो रोलिंग सब्स्टिट्यूशन होती है। उसमें कोई भी नहीं होता। जहां आप देखते हैं कि लड़का थोड़ा थक गया है, वीक है, फौरन उसको आपने बाहर बुलाया, दूसरे को आपने अंदर किया, ये रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है, ये सिस्टम चलता है। उसमें तकरीबन सारे प्लेयर आपके खेलते हैं, कोई वो नहीं होता। वो मौके मुनासबत की हिसाब से वो कोच जो होता है, असिस्टेंट कोचेस जो होते हैं, वो जो फील करते हैं उसमें चेंजेस होती है। फील करते हैं। और शाह जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। लेकिन एक अच्छी बात पाकिस्तान अवाम की तरफ से और स्पोर्ट्स 360 की टीम की तरफ से कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान को, पाकिस्तान हॉकी को। जिस तरीके से पाकिस्तान हॉकी एक राइट डायरेक्शन के अंदर आपको नजर आती हुई जा रही है। मैं लिटरली बहुत खुश था जब ऑल्ट्समैन को ऐसा कोच लाया गया। उनकी जो मौजूदगी है क्या डग आउट के अंदर, वो आपको नजर आती है। जिस तरीके से पाकिस्तान टीम परफॉर्म करी, अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम ऐसे ही अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में जीतने में अजलान शाह कामयाब हो, ताकि नेशंस टूर्नामेंट के लिए हमारी जो टीम है वो बिल्कुल आपको रेडी
آن دا گو نظر آپ کو آئے. مجھے اور میری ٹیم کو نیکسٹ ویک تک اجازت دیں. اللہ حافظ. Here he goes again.